واجب الاحترام ذی القعدہ کا یہ مہینہ جس کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کا ابتدائی حصہ بیان ہوا تھا کہ وہ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے اور مکے کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، بتایا کہ میں صرف عمرے کے لیے آیا ہوں، لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ درمیان میں جو واقعات ہوئے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے وہ بیان کیے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف لوگ آتے جا رہے ہیں لیکن بات نہیں بنتی۔ تو سہیل ابن عمر جب آئے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ سہیل ہے، اب تمہارا کام اللہ سہل کر دے گا۔ اب ان سے معاہدہ شروع ہوا، اور معاہدے میں جہاں اور بہت ساری شکیں تھیں وہاں ایک شک یہ بھی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں۔ معاہدے میں ایک شک یہ تھی کہ 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ آپ کے ساتھ رہنا چاہے وہ آپ کے ساتھ رہے، جو قبائل ہمارے ساتھ رہنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، جو جس کا حلیف ہوگا اگر اس کے خلاف کسی نے زیادتی کی تو اس کے حلیف کو حق ہوگا کہ وہ معاہدے کو منسوخ سمجھے اور معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اور اس میں ایک معاہدہ یہ تھا، شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی مکے کا کافر اگر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو آپ واپس کریں گے۔ آپ نے فرمایا سب منظور ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، دستخط ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بعض اس بات پر بڑے حیران تھے کہ کیا ہم کمزور ہیں؟ حضرت عمر نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے نبی کیا ہم کمزور ہیں؟ اس طرح اگر ہم بات مان لیں تو یہ کیا اپنے کو سمجھیں گے؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بات کریں۔ انہوں نے فرمایا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری رکھیں گے۔ رائے کا اختلاف اپنے بڑے سے، لیڈر سے، مرشد سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے۔ یہی تو منافقت صحابہ میں نہیں تھی کہ جو دل میں وہ زبان پہ۔
اور اسی کو صاف گوئی اور اسی کو صاف دل کہتے ہیں، اور مشورہ کہتے بھی اسی کو۔ اللہ نے صحابہ کی جماعت کے بارے میں نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ مشورہ کریں۔ تو مشورہ اسی لیے کہ جو ان کے دل میں ہوگا وہ کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آپ سے مرتبے میں، عمر میں، مقام میں اور آپ کو مشورے میں بٹھایا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور رائے آ رہی ہے، لیکن آپ یہ کہیں یار حضرت کی گستاخی نہ ہو جائے، حضرت برا نہ منائے، اور جو دل میں وہ نہیں، اور جو دل میں ہے وہ مشورہ نہیں دے رہے اور جناب دوسرا مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ صاحب مشورہ اور صاحب رائے نہ ہوئے نا۔ ہمارے یہاں تصنع ہے، صحابہ کے یہاں تصنع نہیں تھا، ان کے دل میں جو ہے وہ آ کر پیغمبر کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری اصلاحیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے شیخ اور اپنے مرشد سے بھی اپنی غلطیاں اور اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے میرا مقام بیٹھے، اور جی اگر میں نے ان کو بتایا مجھ میں یہ عیوب ہیں، ان گناہوں کی عادت ہے، تو ایسا نہ ہو حضرت بدگمان نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو جائے۔ کامل پیر بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید سے بدگمان نہ ہو اگر وہ اپنا مرض بتائے، اور کامل مرید بھی وہ ہوتا ہے جو اپنا مرض نہ چھپائے اور اپنے پیر کو بتائے کہ جی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اصلاح فرما لیں۔ تو ایسے صاف گو لوگ تھے، میں حیران ہوتا ہوں، جو دل میں وہ زبان پہ، اور پھر اس سے مسائل نکلتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے امت کو اس سے بہت سارے ہزاروں مسائل نظر آئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فلاں صحابی سے کہا نکاح کر لو، کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی، آپ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر میں ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ دیکھو نا صاف گوئی سے کتنے مسئلے پتہ چلے کہ حکم کا ہونا ایک الگ بات ہے، مشورے کا ہونا ایک الگ بات ہے۔ یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دل میں جو ہے وہ خدا کی قسم یوں سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ تو یہاں حق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دل میں ہے اس کا اظہار کرے، بجائے اس کے کہ دل میں آدمی کہے کہ جی قیادت نے ایسا کیوں کیا ہے، قیادت نے ایسے سائن کیوں کیے ہیں۔ قیادت بھائی آ کے پوچھ لو، وضاحت طلب کرواؤ، آ کے پوچھ لو اور سمجھ لو کہ بھائی ایسا آپ نے کیوں کیا ہے، کیا پتہ اندر بات کیا ہو اور تم کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ تو بجائے دل میں رکھنے کے آدمی سامنے بات کر لے، اور اس میں سامنے کو کسی کو برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام کی اداؤں سے شریعت بنتی ہے اور شریعت کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اب وہ ایک جوش، لیکن جب نبی نے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی اب نبی نے کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی آپ کا کیا بندہ کوئی وہاں آئے گا تو ہم واپس کرنا پڑے گا، اور ہمارا مدینے سے کوئی مکہ آئے گا نہیں۔ ابھی معاہدہ ہوا، سہیل ابن عمر سے معاہدہ ہو رہا ہے، وہ مکے کی طرف سے نمائندہ ہیں، چنانچہ ان کا اپنا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو سہیل ابن عمر نے مکہ میں انہیں قید کر لیا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی طرح اپنی زنجیریں کھولی اور بھاگ کر مسلمانوں کی جماعت میں آ گئے اور کہا دیکھو جی میں آ گیا ہوں آزاد ہو کر۔ تو سہیل ابن عمر نے دیکھا اپنے بیٹے کو یہ آیا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یہ معاہدے کے ایک پہلا وقت ہے اور پہلا موقع ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا ابو جندل تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ ابھی سائن تو نہیں ہوئے، کہا بس منہ سے نکلی ہوئی بات ہی سائن ہے۔ کہا مجھے واپس ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا، تم لوگوں کے لیے کوئی سبیل بنائے گا۔ سہیل ابن عمر نے کہا بھی معاہدے کو رکھیں، میں پہلے اس کو باندھ کر آتا ہوں، پھر آ کر دستخط کرتا ہوں۔ اور یوں زنجیر کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے
اور سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل کے ساتھ لگے. باپ تو آگے چل رہا تھا زنجیر پکڑ کے. کہا یہ میری تلوار لے, اس کو لے اور ٹھوک دے, باپ کو مار دے. ابے پکڑ لے, مار لے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اپنے باپ سے حیا آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے چل رہے ہیں, ایسا نہ, کیونکہ معاہدے میں یہ شریک نہیں تھے ابو جندل, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار دے رہے تھے کہ بھائی واپس تو کر دیا, لیکن یہ تو معاہدہ نہیں ہے کہ ہمارا قیدی تجھے کچھ کہے گا نہیں, لہذا یہ لگا رو کام کا مام کر دے. لیکن سہیل ابن عمر ان کو لے کے چلے گئے, اور پھر یہ معاہدہ یہاں پر ہوا کہ آئندہ سال آپ نے آنا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے ساتھ جانور بھی لائے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا جانوروں کی قربانی کر لو, اپنے سر کو منڈوا لو, اب اگلے سال ہم جو ہیں وہ عمرہ کرنے آئیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی اس تجسس میں ہیں اور اس سوچ میں ہیں اور اسی ارمان میں ہیں کہ شاید ابھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے, اور اب اللہ رب العزت ہمیں جہاد کا حکم دے دیں کہ بس لڑو اور گھسو اور مکے میں جاؤ اور جا کر عمرہ کرو, ابھی شاید آئے, ابھی شاید آئے. اور ہم نے جانوروں کو ذبح کر لیا, پھر دوبارہ جانور لینے پڑیں گے. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں, حضور نے دیکھا, حضرت ام سلمہ سے کہا یہ کیوں نہیں اپنے آپ کے سر منڈوا رہے؟ تو حضرت ام سلمہ حضور کی بیوی کتنی سمجھدار ہے, کہا آپ کے یار ابھی تجسس میں کہ ابھی تک نبی نے تو سر منڈوایا نہیں, ہو سکتا ہے کوئی آگے اللہ کا نیا حکم آ جائے. آپ ایسا کریں, پہلے اپنے سر پہ اس طرح پھیریں, اس کے بعد اپنے پروانوں کو دیکھنا کہ کریں گے کیا. حضور خیمے سے باہر آئے, اپنے سر پہ مسترا پھروایا. جب صحابہ نے دیکھا بس اب اگلا راستہ کوئی نہیں ہے, اب کوئی چانس نہیں ہے اس دفعہ عمرہ کرنے کا, حضور کو سر پر اس طرح پھراتے ہوئے دیکھا, خدا کی قسم اپنے خیموں سے نکل نکل کے صحابہ کرام اپنے سر پہ اس طرح پھروا کر سر منڈوانے لگ گئے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا آپ کر کے تو دیکھیں, پہلے آپ ابتدا کریں, پھر اپنے پروانوں کو دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی اتباع میں کام کر رہے ہیں. چنانچہ یہاں سے مسلمان واپس ہو گئے اور بوجھل قدموں سے واپس ہوئے. ابھی چلے ہیں کہ قرآن آ گیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, واضح فتح کی خوشخبری اللہ نے سنا دی. اب یہ فتح کیا, اسی پر میں احد کے مسئلے پر بھی بولا تھا کہ بعض شکستوں میں بظاہر وہ شکست ہوتی ہے, پسپائی ہوتی ہے, لیکن وہ شکست اور پسپائی نہیں ہوتی, اس میں اللہ رب العزت نے کئی فتوحات چھپائی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی مسلمان بظاہر ہارے انگریز سے, اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برے صغیر میں کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ اس انگریز نے نہیں کیا, بظاہر مسلمان ہارے, لیکن اس 1857 کی جنگ آزادی کی شکست کے نتیجے میں حضرت نانوتوی اور دوسرے حضرات نے سوچا کہ اب ایک مدرسہ تعمیر کروا کر یہاں سے ایک سلسلہ اور تحریک کو شروع کیا جائے, اور پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. پھر یہاں سے کئی محاذوں پر اللہ نے فتح دی, میدان مناظرہ ہو یا میدان جہاد ہو. تو دیکھو یہ اسی 1857 کی جنگ آزادی کی بظاہر شکست کا نتیجہ ہے کہ اسی مدرسے کے فیض یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے مرزائیت کو دن میں تارے دکھائے, رافضیت کو دن میں تارے دکھائے, منکرین فقہ کو دن میں تارے دکھائے, بدعات میں پڑے ہوئے لوگوں کو دن میں تارے دکھائے. اور یہی کے بالواسطہ اور بلا واسطہ لوگ ہیں جنہوں نے روس کو میدان جہاد میں آنکھیں دکھائی ہیں اور انہیں دن میں تارے دکھائے ہیں. اور آج افغانستان میں 43 ملک آ کر اگر ذلیل رسوا ہو رہے ہیں, یہ اسی 1857 کی جنگ آزادی کی بظاہر شکست کا نتیجہ ہے. وہ شکست تمہیں نظر آ رہی تھی, لیکن کئی محاذوں پر اللہ نے امت کو فتح دکھانی تھی. یہ وہی کے فیض یافتہ ہیں کہ جنہوں نے پرسوں ایک دن میں افغانستان کے 34 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے.
34 اضلاع اللہ نے ان کے ہاتھ سے فتح کروائے، یہ ایک دن میں، اور جہاں جا رہے ہیں اللہ فتح دے رہا ہے۔ کابل کے بالکل قریب ہیں، خدا اگلے جمعہ سے پہلے ان کے ہاتھوں پہ فتح فرما دے۔ ٹینٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، عجیب منظر، ایک ویڈیو دیکھیں آپ، جس علاقوں میں گھسے وہاں کی جتنی فوج ہتھیار ڈال رہی ہے، اور یہ فتح مکہ کا منظر پیش کرتے ہوئے بتا رہے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، آ جاؤ۔ اور وہ ان پر اعتماد کر کے اپنے اسلحوں کو جمع کروا رہے ہیں، اور ان کے اسی اخلاق اور شریعت کو دیکھ کر کیسے پورے افغانستان میں ایک تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس پہاڑی علاقے کی تقدیر میں شروع سے اللہ نے اسلام لکھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسلامی نظام اس کا مقدر بن کے رہے گا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہم اڈے نہیں دیں گے امریکہ کو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ میں بھی جرت آئی۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دباؤ پر وزیر اعظم نے یوں کیا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اصل بات پتہ ہے کیا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کا مسئلہ ہے۔ جب اڈوں کی بات ہو رہی تھی، کالی پگڑی والوں نے کہا اگر کسی پڑوسی ملک نے بھی اب امریکہ کے ساتھ تعاون کیا نا، بچا خیر نشت ایستا۔ یہ ان کی بات تھی، اس کے بعد یہ ساری پالیسیاں چینج ہوئی ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ وہ منبر کے خطیب کی بات نہیں تھی، وہ اس کی بات تھی جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ کیسے ڈٹ کے رہے، اعتدال میں رہے۔ جب انہیں اقتدار ملا تو آپے سے باہر نہیں ہوئے، مستیوں میں نہیں آئے، شریعت کی پابندی رہی، تقویٰ رہا، بصیرت اتنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر ان کا رعب اور دبدبہ بٹھایا، اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور وہ صرف افغانستان کے محافظ نہیں ہیں، جب تک ملا عمر کی حکومت تھی 2200 کلومیٹر پاکستان افغان بارڈر محفوظ تھا، تمہیں ایک فوجی لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہاں کا محافظ ملا عمر تھا۔ تمہاری ساری توجہ انڈیا کی طرف بارڈر پر تھی، لیکن جب ان کا ساتھ چھوڑا تو 2200 کلومیٹر سرحد ڈسٹرب ہوئی، وہاں تمہیں اپنے سارا سرمایہ لگانا پڑا۔ بہرحال بظاہر شکستیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا پیچھے ہونا یہ پیچھے ہونے کے لیے نہیں ہوتا، بقول اقبال ان کا پیچھے ہونا بھی یوں ہوتا ہے کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ دیکھو نبی معاہدے کی کتنی پاسداری فرماتے ہیں۔ آج اگر معاہدے کی پاسداری نہ ہو تو اللہ رب العزت کی مدد بھی اٹھتی ہے۔ وہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہمارا معاہدہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی اب تو میں آ گیا ہوں، کہا آ تو گئے ہو لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، معاہدے کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو جندل سے فرمایا تھا نا کہ ڈٹے رہو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مدینے سے باہر ایک ساحل سمندر جہاں سے مکے والوں کے تجارتی قافلے جاتے تھے، وہاں گھاٹیوں میں جا کے ٹھہر گئے۔ ایک دو اور مسلمانوں کا رہے، انہیں پتہ چلا ابو بصیر وہ بھی وہاں چلے گئے۔
جن کو پتہ چلتا کہتے بھائی نبی کے پاس جاؤ گے واپس کریں گے، ابو بصیر کے پاس جا کے ڈیرا لگاتے ہیں، سب وہاں ڈیرے جا کے لگانے لگے۔ اور جب مکے والوں کے قافلے تجارتی آتے یہ شاہین ان پہ جھپٹتے اور ان کے سارے مال کو مال غنیمت بناتے اور بڑے مزے سے کھاتے اور کہتے جا بچا مکے تجا مزے کا وا۔ اور پھر یہ لوگ سر پکڑ کے رہ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے لیے مشکلات ہو رہی ہیں۔ وہاں سے مکے کے ابو سفیان آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کا آدمی مسلمان ہو کے آئے گا واپس نہیں کریں گے، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، چنانچہ ایسا کریں اس معاہدے کی شک کو ہم خود ختم کرتے ہیں، بابا جتنے مسلمان ہو کے آتے ہیں اپنے پاس ہی رکھو، ان سے تو جان چھڑواؤ۔ یہ بیچ والے جو آ گئے، یہ عجیب لشکر ہے جو آ گیا ہوگا، وہ لشکر ہوتا ہی ایسا ہے جو آ جاتا ہے پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے، وہ اللہ کا لشکر ہے۔ چنانچہ آ گئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے یوں ان کے لیے راستہ بنایا۔ اب اللہ کے نبی کو موقع ملا کہ مکے والے 10 سال تک تو جنگ نہیں لڑیں گے، چنانچہ اب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے پیغمبر نے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیے اور دنیا کے بادشاہوں تک پھر اسلام کو پہنچایا، وہاں تک اسلام کے پیغام کو۔ یہ فتحنا لک فتحا مبینہ کی ایک جھلک ہے۔ پھر اگلے سال ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو معاہدے کے مطابق پیغمبر اپنے یاروں کے ساتھ عمرے کی قضا کرنے تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ، صحابہ کرام بھی ساتھ، صحابہ کرام کے جسموں کو، لاغر جسموں کو جب مکے والوں نے دیکھا کہا کہ مدینے کی ہوا نے انہیں کمزور کر دیا ہے، تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ احرام میں طواف کے دوران اکڑ کے اور سینے کو چوڑا کر کے چڑھو۔ دیکھو عاجزی کا حکم ہے، بازار میں بھی عاجزی ہو تو بیت اللہ میں تو اور زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، لیکن دشمن کو ناکو چنے چبوانے ہوں اور دشمن پر رعب پیدا کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیت اللہ میں بھی اکڑ کے چلنے کا حکم دیا۔ پتہ چلتا ہے دشمن کے سامنے ایسا رہے کہ اسے پتہ چلے بابو کدو کا حلوہ نہیں ہوں، اپنوں کے لیے تو رحماء بینہم لیکن تیرے لیے شداء علی الکفار ہوں۔ یہی تو انداز تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ آج ساری دنیا کے مسلمان حکمران جب یورپ یا امریکہ یا دوسرے تیسروں سے ملتے ہیں ایسے للو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بابا ان کو تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن قطر مذاکرات میں دیکھو نا وہ پگڑی والے کیسے بیٹھے ہوئے سامنے اور ایسے بھگو بھگو کے لگا رہے ہیں جان بوجھ کے، پتہ ہے نا مجبوری تمہاری ہماری نہیں ہے، زیادہ نخرے کرو گے ہم کہیں گے بابا کوئی مذاکرات نہیں، توپک جمع قانون رضا، اور کیسے بھگو کے۔ ادھر اذان ہوئی، انہوں نے کہا آپ لوگ بیٹھے ہمارے اللہ کا پہلے پیغام آ گیا، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو تو دیکھو، سارے سفیر یہ جو مسلمانوں کے جو نمائندے آئے ہوئے وہ بھی اندر سے شرمندہ ہو رہے، یار یہ کیسے ملا ہیں یار، کچھ تو لحاظ کرو، اتنے بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے۔ اور کہا بڑے بڑے سفیر کو مارو گولی، اس وقت سب سے بڑے کا پیغام آ چکا ہے، یہی تو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے۔ اور سارے بیٹھے میں، ویسے تو پتہ نہیں افغانی بیچارے جلدی والی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس دن انہوں نے ہر سجدے میں 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی ہوگی۔ کا انتظار کب ہے؟ انشاءاللہ رست اور عظمہ، اور پھر دعائیں بھی بڑی لمبی کی ہوئی ہوں گی۔ ویسے تو سفر میں نفل معاف ہے، اس دن نفل بھی پڑھی ہوگی، خوب تپا رہے ہوں گے انہیں، خوب بھگو بھگو کے لگا رہے ہوں گے اور انہیں بتا رہے ہوں گے کہ ہاں تم نے دیکھے ہوں گے کسی اور طرح کے لوگ، ان طرح کے مسلمانوں کو دیکھو اور جن کی زندگیوں میں تمہیں ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کی زندگیوں کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ اکڑ کے صحابہ کرام چلیں اور پھر بیت اللہ میں، اور یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، نبی کے یاروں کی ادائیں
دیکھو کبھی بلال اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ دے، اللہ کو پسند آتی ہے یہ ادا اور اللہ اسے اذان کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نبی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور پیچھے صحابی کی زبان سے نکل جائے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور نبی بعد میں پوچھے کس نے یہ پڑھا؟ آقا میں نے پڑھا۔ کہا کیا پڑھا؟ ایسے الفاظ پڑھے کہ زمین و آسمان کے خلا کو اللہ نے نیکیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ ان کی ادائیں رب کو اتنی پسند آتی ہیں، یہ اکڑ کے چلتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک عمرہ کرنے والے سے کہہ دیا اب تو حالت احرام میں جب بیت اللہ کا طواف کرے گا تجھے یوں ہی اکڑ کے چلنا ہوگا جیسے ابو بکر چلا تھا، جیسے عمر چلا تھا، جیسے عثمان چلا تھا، جیسے علی چلا تھا، جیسے نبی کے یار چلے تھے۔ کیوں؟ فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ نبی نے فرمایا جس کام کو میرے صحابہ اچھا سمجھے اس کام کو اللہ بھی اچھا سمجھتا ہے۔ کیونکہ پیاروں کی ادائیں بھی محفوظ رہتی ہیں، ان کی ادائیں بھی پسند آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے تم بھی انہی کی اداؤں پر چلو۔ قربانی والوں کی ادائیں، یہ صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ بھاگی ہے نا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ادا اتنی پسند آئی۔ آج بھی حاجی ہوگا تو نے بھی یوں ہی چلنا ہے اور تو نے بھی یوں ہی صفا مروہ پہ صحیح کرنی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی نے حضرت بلال سے فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اوہو، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب بلال اذان دے رہے نا تو حضرت اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے شکر ہے میرا باپ ابو جہل مر گیا، ورنہ اس کالے کوے کو دیکھ کر تو وہ ویسے ہی مر جاتا کہ غلام ہے اور بیت اللہ کی چھت پہ۔ اور یہ میرے نبی نے دنیا کو بتایا ہے کہ میرے پیغمبر کے یہاں غلاموں کی یہ قدر و قیمت ہے۔ کیا آج انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق والے اور فلاں حقوق والے، یہ حقوق دینے والے میرے پیغمبر، ان سے زیادہ کوئی حقوق دینے والا؟ اور صرف یہاں نہیں فرمایا بلال جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا میرے اونٹ کی مہار بھی بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، پھر تشریف لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ مشرکین کا معاہدہ تھا، پھر آگے ایک دوسرا موضوع ہے، اور وہ معاہدہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹا، اور اللہ کے نبی خاموشی سے مکۃ المکرمہ پر حملے کے ارادے سے گئے اور طائف کی طرف رخ کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ طائف کی طرف گئے ہیں، اور وہاں سے اچانک نبی نے مکہ کی طرف رخ کیا، اور پھر فتح مکہ کا عمل اسی معاہدے کی خلاف ورزی پر جو مشرکین کی طرف سے ہوا فتح مکہ کی فتح کا سبب بنا۔ تو وہ جو قرآن کی آیت جب انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور نبی واپس جا رہے ہیں اور رب خوشخبری سناتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحابہ کو اس وقت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اس معاہدے کے اندر مکہ مکرمہ کی فتح کو چھپایا ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرۃ القضاء کے یہ مختصر سی میں نے خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔